یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ۔ اگر کوئی شخص باجماعت نماز میں داخل ہوتا ہے اس حالت میں کہ امام اس رکعت میں سورہ فاتحہ کی تلاوت کر چکے ہیں اور وہ فاتحہ کو نہیں پاتا، تو کیا رکوع سے پہلے وہ دل میں سورہ فاتحہ پڑھ سکتا ہے یا اسے وہ رکعت لوٹانی ہوگی؟ اگر وہ شخص سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھ سکا اور امام رکوع میں چلا گیا، یہاں دو باتیں یاد رکھنی چاہیے۔ حدیث کے الفاظ ہیں لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، صحیح بخاری کی روایت ہے، عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی راوی ہے، جو شخص سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہے۔ یہ حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ جس نماز میں سورۃ الفاتحہ نہیں وہ نماز نہیں ہے، اس لیے ہمیں وہ رکعت دوبارہ پڑھنی چاہیے۔ یا یہ ہے کہ اللہ اکبر کہہ دیے امام نے اور آپ سورۃ فاتحہ شروع کی ہے تو سورۃ فاتحہ پڑھ کے آپ رکوع میں چلے جائیں تو پھر آپ کی رکعت ہو جائے گی۔ لیکن دوسری بات ہمیشہ یاد رکھیے گا، کتنے علماء ہیں جو کہتے ہیں کہ اگر آپ رکوع میں بھی مل جائیں تو آپ کی رکعت ہو جائے گی۔ وہ کیوں کہتے ہیں؟ ہم نے اس وقت بھی بیان کیا تھا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسجد میں آئے تو اللہ کے رکوع میں جا چکے تھے، تو دور سے ہی اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں اور رکوع کی حالت میں چلتے آئے۔ آپ نے سلام پھیرا، پوچھا میں نے سائی کون سے آ رہا تھا؟ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ کے رسول میں تھا۔ فرمایا زادک اللہ حرصا ولا تعد، میرے صحابی اللہ تیری حرص کو زیادہ کرے، نماز کی جو حرص ہے، لیکن دوبارہ نہ کرنا۔ اب دوبارہ کرنا چاہیے؟ وہ کہتے ہیں یہی کہا نا دوبارہ نہ کرنا، یہ تو نہیں کہا کہ رکعت دہرائے، یہ تو نہیں کہا کہ رکعت دہرائے۔ جب ایک چیز سے منع کر دیا جائے ولا تعد، دوبارہ نہ ایسا کرنا، اس کا مطلب کیا ہے؟ اسی حدیث کو امام بخاری نے جب اپنی کتاب تاریخ الکبیر میں لے کے آئے ہیں اور جو ظرف الیدین میں لے کے آئے ہیں تو وہاں کیا لکھا ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو تم رکعت پالو وہ پڑھ لو، وما فاتکم فاتموا، جو رہ جائے اس کو پورا کر لو۔ یہ کہنے کا مطلب کیا سمجھ میں آ رہا ہے کہ تمہاری رکعت رہ گئی اس کو پورا کر لو۔ اور پھر جب چیز سے منع کر دیا جائے، امام شوکانی کہتے ہیں کہ نفی سے استدلال نہیں لیا جاتا، منع کر دیا اب نہیں کرنا، اب کیوں ایسا کریں؟ اس لیے اگرچہ علماء نے کہا ہے کہ رکوع میں شامل ہونے سے رکعت ہو جائے گی، لیکن رکعت کہتے ہیں ذات قیام و رکوع و سجدتین، رکعت کہتے ہیں جس میں قیام ہو، جس میں رکوع ہو، جس میں دو سجدے ہوں۔ کیا اس نے قیام پایا؟ بولے سورۃ فاتحہ پڑھی، کیسے رکعت ہو جائے گی؟ اس لیے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں رکعت مکمل کرنی چاہیے۔